السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پیارے نمازی بھائیوں، ہمارے لیے آپ سے بات کرنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، چونکہ آپ اہل مکہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر و برکت کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ آج کا دن یقین جانیے بہت زیادہ خوشی اور سعادت کا دن ہے، بالخصوص میرے لیے، چونکہ میں نے بڑے لمبے عرصے کے بعد آج حرم مکی میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں رونق کو دیکھا ہے۔ جو آج سے 2 سال قبل رونق تھی نا، یقین مانیے وہ پچھلے خطبات میں نظر نہیں آئی۔ اس خطبے میں ماشاءاللہ پورا حرم بھرا ہوا تھا، رونق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک حرم پاک کی رونق کو بحال رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا اور پوری امہ کے مسلمانوں کو بار بار حرم میں آ کر عمرے کرنے کی اور خطبات جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ آج کے اس درس قرآن پاک میں جو امام حرم مکی نے آج خطبہ دیا ہے، میں اسی کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ حرم شریف کا پیغام آپ کے نام۔ حضرت الامام حفظہ اللہ نے قرآنی خطبہ دیا ہے، شاندار علمی خطبہ دیا ہے، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ 1.5 گھنٹے کا، سوا گھنٹے کا، گھنٹے کا اتنا لمبا خطبہ دیتے ہیں، اور اس میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں اور ایسے اشعار ہوتے ہیں جو صریحاً عقیدے کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ یقرأ آیات و یذکر الناس، آیات پڑھتے اور لوگوں کو نبی الاسلام ترغیب دیتے تھے اور اللہ کے قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ تو حضرت الامام حافظہ اللہ نے سورۃ الفرقان جو کہ 19ویں پارے میں ہے، اس کے آخری رکوع کو پڑھ کر سنایا، اور بڑی ہی خوبصورت تفسیر آپ نے آج کی ہے کہ ویسے تو اللہ کی زمین پر چلنے والے پھرنے والے اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ راتیں تو سب اللہ کی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کا شان اپنا ہے۔ پانی تو سب پاکیزہ ہیں، میٹھے ہیں، لیکن زمزم کا رتبہ اپنا ہے۔ سب مساجد ہیں، یہ بھی مسجد ہے، لیکن بیت اللہ کا شان اپنا ہے۔ اسی طرح ویسے تو دیکھنے کو یہ سارے انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن جو شان عباد الرحمن کا ہے اور جو خصوصیات اور صفات عباد الرحمن کی ہیں، وہ گروہ سب سے زیادہ عزت دار ہے اور سب سے زیادہ کامیاب اور کامران ہے۔ اس رکوع میں غالباً یہ 12 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال میں اکڑ نہیں ہوتی، کبر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی یہ جو انسان کی چال ہوتی ہے وہ شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جو لوگ جن کے ضمیر مطمئن ہوتے ہیں اور جن میں فکری اعتدال ہوتا ہے، ان کی چال ڈھال میں ایک تواضع نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اکڑتے نہیں ہیں جی، فساد نہیں کرتے، لوگوں پر ناحق چڑھائی نہیں کرتے۔ یمشون علی الارض ہونا، مجھے یاد ہے کہیں تفسیر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے اسلاف تو ایسے عباد الرحمن تھے کہ اگر راستے میں پرندہ بھی بیٹھا ہوتا تھا، اپنا رستہ چینج کر لیتے تھے، وہ پرندے کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت جو حضرت امام صاحب نے آج یہ سورہ فرقان 19ویں پارے کی روشنی میں بیان کی ہے، وہ ہے کہ وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اللہ کی زمین پہ فساد نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بدتمیز، بے ادب اور جو بد تہذیب لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے گریبان نہیں پکڑتے، ان سے مناظرے نہیں کرتے، ان سے بحث مباحثے نہیں کرتے۔ قالوا سلاما، اعراض کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے سلجھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ راستے میں گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں،
تو ایک عام آدمی سے الجھ پڑتے ہیں اور دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ خاندانوں میں، رشتہ داری میں بڑے بڑے بد دماغ لوگ ہوتے ہیں تو ان سے الجھنا نہیں چاہیے۔ قالوا سلام، ایک سائڈ پہ رہیں۔ بد تہذیب لوگوں سے اللہ کے بندے الجھتے نہیں ہیں، رستہ چینج کر لیتے ہیں، نظر پھیر لیتے ہیں۔ اور تیسری جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو عباد الرحمن ہیں ان کی راتیں غفلتوں میں نہیں گزرتی، وہ راتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ ویسے تو مغرب کی نماز کے سجدے بھی اس میں ہیں، عشاء کی نماز کے سجدے بھی اس میں ہیں، فجر کی نماز کے سجدے بھی اس میں ہیں، لیکن بالخصوص وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ ان کی راتیں نہیں گزرتی۔ اور فرمایا جو عباد الرحمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کو جہنم یاد ہے، جہنم انہوں نے بھلائی نہیں ہے۔ اللہ یہ جتنے عیاش ہیں، حرام خور ہیں، بے نماز ہیں، بے دین ہیں، ان لوگوں نے جہنم کو بھلا رکھا ہے۔ اگر جہنم کے انگارے نگاہوں کے سامنے ہوں، انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تو فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ ان کے انفاق میں اعتدال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ پیسہ روپیہ دے دے، دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، بے دین آوارہ لوگ، گلوکار، اور جیسے اریانی فحاشی ہوتی ہے ہمارے بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ ان کو پیسہ دیتا ہے تو وہ بخل نہیں کرتے، غریبوں کے حقوق کی پامالی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو وہ الہ نہیں بناتے، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، پیر کا احترام کرتے ہیں، جی بابے کا احترام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، نیک لوگوں کا احترام کرتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، یا پیر عبد القادر جیلانی کے نعرے نہیں لگاتے، ایک اللہ کو پکارتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، موقع ملے زنا نہیں کرتے، بدی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے دامن کو گندلا نہیں کرتے، وہ پاک باز ہوتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جی اس وقت آپ کے سامنے ہزاروں مواقع ہیں زنا کے، بدی کے، بدکاری کے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں شادی کا رستہ اختیار کریں، نکاح کا رستہ اختیار کریں۔ زانی کو اللہ دنیا میں بھی برباد کرتا ہے، زانی کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے۔ اس وقت نوجوان امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا وہ زنا ہے۔ زنا سستا کر دیا گیا ہے، اپروچ میں ہے، ایزی ہے۔ تو اللہ کے بندے اپنی راتوں کو کالا نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، عدالتوں میں دیکھ لیں ہمارے کیا ہوتا ہے، جھوٹی گواہی ہوتی ہے، اور جھوٹی گواہی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اس میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گواہی سے مکرنا بھی نہیں چاہیے، اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ لغو کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ ہما وقت فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خرافات میں وقت برباد نہیں کرتے۔ اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ان کے دلوں میں اترتا ہے، ان کے انقلاب ان میں پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے قرآن کے سامنے بالکل جانوروں کی طرح نہیں بیٹھتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کیا پڑھا گیا ہے۔ بھائیو اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھو، اللہ کی قسم روح کو سب سے زیادہ سکون دینے والی چیز یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور پھر فرمایا آخری بات سن لے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ان کو اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ پردیس میں ہیں، اولاد کا نام لے کے دعا کیا کریں، بیٹے کا نام لے کے دعا کیا کریں، بیٹی کا نام لے کے دعا کیا کریں، اللہ ان کو دین کی امامت دے۔ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی وزارت امامت یہ دین کی امامت ہے۔ تو آج کا خطبہ قرآنی خطبہ تھا، بڑا روحانی خطبہ تھا،
بڑا ایمانی خطبہ تھا، تو میں نے سمجھا کہ آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں وہی امام حرم مکی والے خطبے کا خلاصہ پیش کر دوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور ایک بات میں سب سے ہم کرنا چاہتا ہوں کہ شرک سے بچنے کے بعد اگر آپ زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو الجھاؤ سے بچائیں، ٹکراؤ سے بچائیں۔ ٹکرانا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، گریبان نہیں پکڑنا۔ جب آپ سمجھیں نا کہ معاملہ بے ادبی تک چلا گیا، رستہ چینج کر لیں، ٹریک چینج کر لیں، نظریں پھیر لیں، نگاہیں پھیر لیں۔ بڑے بڑے سلجھے لوگ، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، واللہ کی قسم جب وہ ٹکراتے ہیں، الجھتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، زندگیاں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ غالباً 11-12 اوصاف ہیں جو سورہ فرقان کے آخر میں بیان ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اللہ کی سلامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اللہ کہتے ہیں ٹھہرنے کے لحاظ سے یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ بھئی یہ دنیا یہ عارضی جگہ ہے، یہ عارضی زندگی ہے، VIP مہمان خانہ ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ جوانی کی عمر میں زنا سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، کوئی شک نہیں، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے۔ بد تہذیب آدمی کی بد تہذیبی کے آگے اپنے آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے زبان کو خاموش رکھ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین پہ فساد نہیں کرتے، بد تہذیب لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نہ وہ فضولیات میں الجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، روتے ہیں، اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو ہم جنت کے بالا خانے عطا کریں گے۔ یہ رکوع زبانی یاد کریں جی، رات کو اٹھ کے تہجد میں پڑھا کریں، اپنے نوافل میں پڑھا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا اور آپ کی ساری زندگی کا پیپر ہے، ساری زندگی کا یہ پیپر ہے۔ اگر ہم نے اس کو حل کر لیا تو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حرم پاک کے خطبات نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے۔ دعا کریں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی باتیں سننے کی، سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔